بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید ہیں یا قریشی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقت اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن ادرکہ بن الیاس بن مضر بن نضرہ بن معد بن عدنان اور سید کے مصداق وہ لوگ ہیں تو حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد میں سے ہیں۔ سب پر صدقہ حرام ہے، لیکن عام عرف میں صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد پر سید کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جبکہ قریش میں بعض خاندان سید اور بعض غیر سید ہیں۔ سوال: نبوت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تک رہے؟ جواب: حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے۔ نبوت ملنے سے پہلے 40 سال اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں 10 سال قیام رہا۔ اسی طرح 63 سال کی عمر مبارک میں وصال فرما گئے۔ سوال: نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ کون سی نماز تھی جو قضا ہو گئی تھی؟ جواب: کتب حدیث میں متعدد روایات ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں، جیسے غزوہ خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کا قضا ہونا، غزوہ خندق کے موقع پر ظہر، عصر، مغرب کا قضا ہونا۔ پس محدثین میں سے بعض کا رجحان اس طرف ہے غزوہ خیبر تمام نمازیں ایک ہی دن قضا نہیں ہوئی تھی بلکہ مختلف دنوں میں مختلف نمازیں قضا ہوئی تھی۔ تب کے محدثین کے دوسرے طبقہ کا رجحان اس طرف ہے کہ ایک ہی دن میں ظہر تا مغرب نماز قضا ہوئی تھی، جن کی قضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ساتھ عشاء پہلے فرمائی تھی، جبکہ بعض محدثین نے غزوہ خندق کے حوالے سے تمام روایات میں سے سند قوت کی وجہ سے ان روایات کو ترجیح دی ہے۔ ان میں عصر کی قضا ہونا مذکور ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اب تک عصر نماز نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی تو اس کے بعد مغرب ادا فرمائی تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی قوم پر شدید گرمی کا عذاب نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم کتنی بار آیا؟ جواب: 700 بار۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سفید بال کس کے ہوئے تھے؟
جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کہہ کر پکارا۔ دونوں باپ بیٹے ایک ہی جیسے شکل کے تھے۔ کبھی کبھی مغالطے میں لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ دیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے میں تھوڑا سا فرق پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اس وقت تک دنیا میں کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ دیکھا، بڑا تعجب ہوا کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا نور ہے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی ہمارے خلیل کو ذبیح کہہ کر پکارے، اس لیے ہم نے سفید بال پیدا فرما دیے لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی مسلم طور پر عطا فرمائی تھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور رسالت کے اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین کرنے میں کون کون سے لوگ شامل تھے اور لاحد میں کس کس نے اتارا؟ جواب، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تدفین اور لاحد میں اتارنے میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت شکران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل تھے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی انسانی جسم کے قابل استعمال ہے؟ جواب، آنکھیں۔ سوال، کون سا جانور ہے جس کی الٹی سے پرفیوم بنایا جاتا ہے؟ جواب، بیلو واہل مچھلی۔ سوال، قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے کی زیارت کرنے کو کون سی مخلوق آتی ہے؟ جواب، فرشتے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کا بیچنا تو جائز ہے لیکن گوشت کھانا حلال نہیں؟ جواب، اگر غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس کا بیچنا تو جائز ہے لیکن اس کا گوشت حلال نہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب، نماز کا۔